في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشکالنا غوث اعظم و منی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روحی پیمبر یک نظر کن سو امام بگردہ ببلا افتاد کشتی ضعیفانو سکشتارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مرکز ایمان ہے، مرکز کل کائنات ہے، وجہ تخلیق کل عالم ہے، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، سیدہ فاطمہ کے بابا، حسن و حسین کے نانا، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہونے والے ان دونوں رشتوں میں خوب برکتیں، محبتیں، الفتیں قائم فرمائے۔ جناب شریف صاحب نے اپنے شہزادے کی شادی کے موقع پر حضور علیہ السلام کے میلاد کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے میلاد کے سجانے کے صدقے میں ان کے مقدر کو سجا ڈالے، ان کی قسمت کو سجا ڈالے، آنے والی نسلوں میں حضور علیہ السلام کی وفاداری اور نمک حلالی نصیب فرمائے۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی ثناخوانی سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ شریف صاحب سے شاندار نعتیں سماعت کریں گے اور صدارتی بیان بھی آپ حضرت مولانا ساجد صاحب سے سماعت کریں گے۔ میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں، پھر انشاءاللہ آپ نعتیں میٹھی میٹھی آواز میں سماعت کریں گے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج حضور علیہ السلام کا مہینہ بھی ہے اور غالباً 29ویں شب ہے۔ کل غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہوگا۔ اس پورے مہینے میں آپ نے مختلف مقامات پر علماء کی زبانی میلاد مصطفیٰ سماعت کیا۔ میں بھی تھوڑی دیر حضور علیہ السلام کی شان بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ کسی کا بچہ بڑا ہو تو وہ اپنے بڑے بچے پہ ناز کرتا ہے، کسی کا باپ بڑا ہو تو وہ اپنے بڑے باپ پہ ناز کرتا ہے، کسی کا دوست بڑا ہو تو وہ اپنے بڑے دوست کی دوستی پہ ناز کرتا ہے۔ ہمارے سے زیادہ مقدر کا غنی بھی کوئی ہوگا کیا؟ جو نبیوں کا امام وہ ہمارا نبی، جو رسولوں کا امام وہ ہمارا نبی، جو جہاں کا سلطان وہ ہمارا نبی، جو اللہ کا آخری نبی وہ ہمارا نبی، جو اللہ کا آخری رسول وہ ہمارا نبی، جو سیدہ آمنہ کا بیٹا وہ ہمارا نبی، جو سیدہ فاطمہ کا بابا وہ ہمارا نبی، جو حسن و حسین کے نانا وہ ہمارے نبی، جو بزم محشر کا دولہ وہ ہمارا نبی، جو بزم محشر کا دولہ وہ ہمارا نبی، جو شب معراج کا دولہ وہ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پھر آگے چل کے میرے امام نے کہا جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ پھر آگے چل کے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا میں آپ اونچی سے اونچی چیز کو دیکھو،
سے اونچے رتبے والے کو دیکھو، آدم کو دیکھو، نوح کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھو، حضرت عیسیٰ کو دیکھو، جناب آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو دیکھو، پھر کہو سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہم ہیں جناب، حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ آدم کہیں گے وہ دیکھو دیکھو سب نبیوں کا امام آ رہا ہے، نوح کہیں گے وہ دیکھو دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں، ابراہیم کہیں گے وہ دیکھو دیکھو میرا آقا آ رہا ہے، اسماعیل بھی کہیں گے وہ دیکھو دیکھو میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، یوسف بھی کہیں گے وہ دیکھو جن کے حسن کی بلائیں میں لیتا ہوں وہ امام الانبیاء آ رہا ہے۔ ہر ایک نبی میرے مصطفیٰ کی تعریفیں بیان کرے گا، سینہ تان کے سر اٹھا کے کہے گا وہ دیکھو سیدہ فاطمہ کے بابا آ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا، ایسا نبی عطا کیا جبکہ ابھی زمین و زمان نہیں بنے، ابھی مکین و مکہ نہیں بنے تھے، ابھی یہ دونوں جہاں نہیں بنے تھے کہ اہل زمان دیکھتے رہ گئے، اہل زمان دیکھتے رہ گئے، دنیا والے یہ دیکھتے رہ گئے کہ جنت کے ماتھے پر میرے مصطفیٰ کا نام چمک رہا ہے، جنت کے پتے پتے پر میرے مصطفیٰ کا نام چمک رہا ہے۔ دنیا والوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ جنت کے ذرے ذرے پہ میرے مصطفیٰ کا نام سجایا جا رہا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا سے تاریکیاں چھٹ رہی ہے، میرے مصطفیٰ نور بن کر، نور لے کر سیدہ آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ایسے نور بن کر تشریف لائے، میرے مصطفیٰ کے نور کے آگے یہ سورج بھی شرمندہ ہو گیا، چاند کا غرور بھی ٹوٹ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نور بن کر تشریف لائے نا تو آسمان میں چمکتا ہوا چاند شرمندہ ہو گیا، یہ جو ہے لہلاتی ہوئی ٹمٹماتی ہوئی قندیلیں شرمندہ ہو گئی، چاند کا غرور بھی ٹوٹ گیا، ستارے جھک گئے، بت گر گئے، ہر طرف یہ اعلان ہو گیا اب آ گئے ہیں مصطفیٰ نور والے نبی نور لے کر سیدہ آمنہ کی گود میں۔ میرے مصطفیٰ جب جلوہ گر ہوئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ دیکھ رہا تھا اب کائنات سے تاریکیاں ہٹنے والی ہے، اب کائنات سے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، اب سسکتی ہوئی انسانیت سسکتی ہوئی سانسیں نہیں لے گی، اب ہر ایک انسان سینہ تان کے سر اٹھا کے فخر سے زندگی گزارے گا۔ بیواؤں کو بھی میرے مصطفیٰ نے مقام عطا کیا، بہن بیٹیوں کو بھی میرے مصطفیٰ نے عزت کا تاج عطا کیا۔ میرے مصطفیٰ جب تشریف لے کر آئے نا تو یہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے، کتابوں کے بڑے بڑے عالم پکار اٹھے، آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت آسمان و زمین میں ہے، جن کی سلطنت مشرق و مغرب میں ہے، جن کی سلطنت شمال و جنوب کے چپے چپے میں چمک رہی ہے۔ دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، راستے سب مشکل تھے آسان ہو گئے، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ کئی ہمارے جیسے آئیں گے، کہیں آ کے چلے گئے، میرے مصطفیٰ کی تعریف روز اول سے بیان ہو رہی ہے اور تا قیامت بیان ہوتی رہے گی۔ شناخہ اپنی زبان میں بیان کریں گے، مقرر اپنی زبان میں بیان کرے گا، محرر لکھ کے بیان کرے گا۔ جب بھی میرے مصطفیٰ کی کسی نے تعریف کے باب باندھے ہیں نا آخر میں اس نے یہی کہا، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے مقرر آئے، بڑے بڑے محرر آئے، بڑے بڑے شناخہ آئے۔ حضرت حسان بن ثابت جیسا شناخہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے آپ کا رب، آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو بناتا گیا، آپ کو اللہ نے ہر ایک عیب سے منزہ اور مبرہ تخلیق فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، دنیا قیامت
माथे की निगाहों से देखेगी। अल्लाह ने जो नबूवत का ताज आपको अता किया है, वो नबूवत का ताज ना तो किसी नबी को मिला है, ना किसी रसूल को मिला है। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक कई आएंगे, मुस्तफा की शान बयान करेंगे, चले जाएंगे, आखिर में यही कहना पड़ेगा, आपका वस्फ बयां हो किस ज़बान से, आपकी कौन करेगा बड़ाई, आपकी गर्दे सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो मकाम अता किया जिनका मैं और आप जिक्र सुन रहे हैं ना, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये अल्लाह की सबसे महबूब शख्सियत है। अल्लाह जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो महबूब अलैहिस्सलाम है, वो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को हर एक इख्तियारात से नवाजा, हर एक कमालात से नवाजा। अल्लाह ने कैसी शानें मेरे मुस्तफ़ा को अता की। मेरे मुस्तफ़ा की शान जब बयान की ना अल्लाह ने, पहले तो वरफ़ाना लका ज़िक्र कह के मेरे मुस्तफ़ा के मकाम को बुलंद किया। जब मेरे मुस्तफ़ा की रहमत की बारी आई ना, तो अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब मेरे नबी के अखलाक की बारी आई तो कुरान ने पुकार कर कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जब मेरे नबी के उसवा की बारी आई तो कुरान ने बबांग दोहल ऐलान किया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब मेरे नबी ने कहीं भी सफर किया, कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब मेरे नबी की सवारी की बारी आई तो मेरे नबी की अल्लाह सवारी की कसम बयान करे, हबीब आपकी सवारी की कसम, सवारी चले तो कहे चलने की कसम, आपको सवारी के हाँपने की कसम। अल्लाह ने तो यहाँ तक मेरे नबी की कसम बयान की, कहा हबीब आपकी सवारी के पांव से उठने वाली गर्द गुबार और मिट्टी की कसम। मेरे हबीब के अक़वाल की बारी आए तो रब फरमाए वकील ही, हबीब आपकी बोल की कसम, आपके कौल की कसम। जब मेरे नबी के उमर शरीफ की बारी आए तो रब कहे लाम रुका, हबीब मुझे आपके उमर की कसम। जब मेरे नबी किसी शहर में चले तो अल्लाह कुरान में उसको बयान फरमाए ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। नबी अलैहिस्सलाम आप जिस शहर में चलते हैं उस शहर की मुझे कसम है। कभी अल्लाह वो दुआ कह के मेरे नबी के चांद से ज्यादा रोशन, सूरज से ज्यादा चमकदार चेहरे की कसम बयान करे, वो दुआ हबीब तेरे हसीन और जमील चेहरे की कसम। जब जुल्फे बिखर के मेरे मुस्तफा के चेहरे पे आए तो रब कहे वल्लैल इज़ा सजा। इसका तर्जमा यूं भी किया गया, हबीब आपकी जुल्फे अंबरी की कसम, जब वो बिखर के आपके चेहरे पे आया करती है। कहीं कहे मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, हबीब आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, छोड़ कैसे सकता हूँ, आने वाला वक्त बाद में आता है। हबीब मैंने तो वरफ़ाना लका ज़िक्र कह के तेरे मर्तबों को पहले बुलंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कैसी शान पाई, अल्लाह ने कैसी इज्जतें दी। मेरा नबी एक इशारा करे ना चांद के दो टुकड़े कर दे, एक इशारा करे ना डूबा सूरज पलटा दे, एक इशारा करे ना मुर्दा जिंदा हो के लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा लगाता है। एक दरख्त को इशारा करे ना तो दरख्त आया है बुलावा। मुझे दरबार नबी से रक्स करता हुआ मेरे मुस्तफा की बारगाह में चले आए। हाँ वही खातमुन नबीयीन है जिनका जिक्र सुन लगे हो और सुनते रहोगे। वही आखिरी नबी है, वही आखिरी रसूल है जिनको अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का ताज अता फरमाया है। वो मेरे मुस्तफा जिनकी इताअत के बगैर नमाज ना मुकम्मल, रोजा ना मुकम्मल, हज ना मुकम्मल, हर एक इबादत ना मुकम्मल, नमाज ना मुकम्मल, जो है इकामत ना मुकम्मल, नमाज जनाजा ना मुकम्मल। अरे मैं और आप उस नबी के तज़किरे सीना तान के सर उठा के क्यों ना बयान करें जिसकी मोहब्बत के बगैर मेरा और आपका ईमान ना मुकम्मल। अल्लाह पाक मुझे आप सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के दर का वफादार नमक हलाल रखे। अब इंशाअल्लाह आप आगे के प्रोग्राम की अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।